میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں آج BA پارٹ 3 کے مضمون خاکہ نگاری پر اظہار خیال کروں گی۔ خاکہ نگاری اسے انگریزی میں اسکیچ کہتے ہیں۔ جس طرح اسکیچ میں کسی کی شکل و صورت یا شخصیت کو صرف خطوط کے ذریعے ہی ابھارا جاتا ہے، اس کو انگلش میں خطوط کو آؤٹ لائن کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کس کا اسکیچ ہے یا خاکہ ہے۔ بالکل اسی طرح خاکے میں شخصیت کی نمایاں خصوصیات پیش کی جاتی ہیں۔ جو فرق تصویر اور اسکیچ میں ہوتا ہے، بالکل وہی فرق سوانح عمری اور خاکے میں ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا BA پارٹ 1 میں معیار ادب، آپ کی نصابی کتاب کے اندر، اس کے اندر ایک مضمون ہے مرزا فرت اللہ بیگ کا کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی شخصیت کا جو خاکہ کھینچا ہے، ان کا ظاہر و باطن جس طریقے سے پیش کیا ہے، تو ہمیں فوراً نذیر احمد کا حلیہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور نذیر احمد کی شخصیات کی خوبیاں یا خامیاں جو بھی ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ تو خاکہ نگاری کا فن بہت مشکل فن ہے۔ مختصر الفاظ میں خاکہ نگار اپنی خاکی جس کی شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے، اس کی شخصیت کو بہت بہتر طریقے سے پیش کرنے کا ہنر رکھتا ہو، وہی خاکہ نگار کامیاب خاکہ نگار ہوتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا رواج انگریزی کے زیر اثر ہوا۔ ہمارے ہاں بہت ساری اصناف انگریزی کے زیر اثر آئی ہیں، جس طرح سے ہم نے رپورتاژ کے بارے میں پڑھا، اور انشائیہ نگاری کے بارے میں پڑھا، پیروڈی کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم خاکہ نگاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی انگریزی ادب کے زیر اثر آیا۔ خاکہ شخصیت کی عکاسی کا نام ہے۔ اس میں شخصیت کی تصویر اس طرح کھینچی جاتی ہے کہ اس کے ظاہر و باطن دونوں قاری کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنے والے نے نہ صرف قلمی چہرہ دیکھا ہے، بلکہ خود شخصیت کو بھی دیکھا، بھالا اور سمجھا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، قلمی چہرہ، یعنی جو چہرہ قلم کے ذریعے بنایا جائے، یعنی الفاظوں کے ذریعے پیش کیا جائے۔ ایک مصور کسی کا خاکہ بناتا ہے تو وہ یا تو پینسل کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں پر خاکہ نگار جو ہے وہ اپنے قلم کا استعمال کر کے اور لفظوں سے کھیلتا ہے، اور خاکے کی شخصیت کو، یعنی جو شخصیت کا خاکہ کھینچ رہا ہے، اس کی شخصیت کو پیش کرتا ہے۔ یہ فن تصویر کی طرح ہے، لیکن مصور صرف تصویر کا ظاہری رخ دکھا سکتا ہے، اس کی سیرت، اس کی کوالٹیز کو پیش نہیں کر سکتا، جبکہ خاکہ نگار سیرت کو بھی پیش کرتا ہے۔ خاکہ نگار مختصر لیکن جامع طور پر کسی کی شخصیت کو پیش کرتا ہے، جس سے شخصیت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے، اور ہمارے ذہن میں اس شخصیت کا پورا عکس ابھر آتا ہے۔ زیادہ تر خاکے کسی مشہور شخصیت پر ہی لکھے جاتے ہیں، جس نے سیاسی، مذہبی، ادبی فیلڈ میں یا میدان میں بہت اہم کام انجام دیا ہو۔ خاکہ نگاری اور سوانح نگاری کا فن ایک دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن سوانح میں ہیرو کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جبکہ خاکے میں ہیرو کی زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے۔ سوانح نگاری ناول کی طرح طویل ہوتا ہے، اور خاکہ افسانے کی طرح مختصر ہوتا ہے۔ خاکے کو ہم ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے افسانے کو۔ خاکہ نگاری ایک فن ہے۔
خاکہ نگار بیدار دماغ یعنی جس کا دماغ بہت تیز ہو، جاگتا ہوا، بیدار مانے جاگتا ہوا، بہت تیز ذہن ہو اس کا، اور نیرنگ مزاج ہو یعنی وہ انسان کے مزاج کے ہر رنگ کو سمجھتا ہو۔ خاکہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہیرو کی تصویر اس طرح پیش کرے کہ اس کی زندگی کے کسی ایک واقعے سے زندگی کا پورا نقشہ واضح ہو جائے۔